دوستو، آج ہماری دنیا کا جو حال چل رہا ہے اسے دیکھ کر ہمارے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ بہت ہی جلد اس دنیا پر قیامت ظاہر ہونے والی ہے۔ قیامت کے صحیح وقت کا علم تو صرف اللہ کو ہے، لیکن قیامت کے ظاہر ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں جو کہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور آج ان نشانیوں کو ہم اپنے ارد گرد پورا ہوتے دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قرب قیامت کے وقت پیش آنے والی ہے۔ پیارے دوستو، جب بھی یہ سبھی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت ظاہر ہو جائے گی۔ ویسے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ہر وقت اپنی آخرت کا خیال کرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور ہمیشہ قیامت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ویسے اگر کسی کی زندگی ختم ہو گئی تو اس کے لیے قیامت ہی ہے، لیکن اصل میں دنیا کا پوری طرح سے خاتمہ ہو جانا ہی اصل قیامت ہے۔ قیامت سے پہلے ہماری دنیا میں تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہوگی اور اس کے آثار ہمیں آج دکھائی دے رہے ہیں۔ دوستو، قیامت کی نشانیوں میں کئی ساری نشانیاں پوری بھی ہو چکی ہے اور کچھ ایسی ہے جو آج پوری ہو رہی ہے۔ پیارے دوستو، حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک جب دجال ہماری زمین پر آئے گا تو اس وقت جو مسلمان ہماری اس دنیا میں ہوں گے، دجال خود کو ان کا مسیحا بتائے گا، اور وہ مسلمان جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ دجال کی پیروی کرنے لگیں گے۔ یہ مسلمان دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک روپ سمجھیں گے اور ایمان کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 3 سال پہلے ہماری دنیا کے حالات ایک خاص ڈگر پر چل رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ اس وقت گھوڑے سستے ہوں گے اور بیل مہنگے ہوں گے، اور یہ چیز اس لیے بیان کی گئی ہے کیونکہ اس دور میں سب سے پہلے دنیا میں رہنے والے سبھی انسانوں کو بہت زیادہ سوکھے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے۔ بیلوں کی مدد لے کر کھیتی باڑی کریں گے، جبکہ جنگوں اور سواری کے لیے گھوڑوں کا استعمال عام ہو جائے گا۔ لوگوں کو بھوک اور پیاس جیسی کئی ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کھانے کے لیے لوگوں کے پاس نہ تو زیادہ اناج رہے گا اور نہ ہی پینے کے لیے پانی رہے گا۔ دجال کے ظہور سے پہلے شدید سوکھا پڑے گا اور انسانوں میں پہلا سال ایسا ہوگا کہ اللہ کی زمین کے اوپر 1/3 بارش اور 1/3 پیداوار کو پوری طرح سے ختم کر دے گا، اور جیسے ہی دوسرے سال کا آغاز ہوگا تو اللہ تعالیٰ زمین سے 2/3 بارش اور 2/3 پیداوار کو پوری طرح سے ختم کر دے گا، اور جیسے ہی تیسرے سال کی شروعات ہوگی اللہ کے حکم سے زمین پر سے بارش اور پیداوار پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ ہماری زمین کا کوئی بھی ٹکڑا اناج پیدا نہیں کر سکے گا۔ پوری زمین خشک اور بنجر ہو جائے گی، نہ تو زمین کے اوپر کوئی گھاس اگے گی، نہ پیڑوں میں کوئی پھل آئے گا اور نہ ہی کوئی اناج اگے گا، اور وہ سبھی جانور جو گھاس چرتے ہیں وہ بھوک کی وجہ سے ختم ہونے لگیں گے۔ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بیان پر صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ جب زمین کے یہ حالات ہوں گے تو انسان زندہ کیسے رہے گا اور اس بھوک پیاس کا سامنا کس طرح سے ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اس وقت کے مسلمانوں کے لیے غذا کا کام کرے گی۔ اس کے علاوہ دجال یہودیوں کی نسل کا ہوگا۔ اور دوستو، جیسا کہ آج ہم اپنی دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، جس طرح دجال ہماری دنیا پر ظلم ڈھانے والا ہے، ٹھیک اسی طرح سے آج بھی ہماری دنیا میں مظلوموں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت ہی جلد ایک بہت بڑی جنگ کی شروعات ہو سکتی ہے، جسے تیسری جنگ عظیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی 3rd ورلڈ وار، اور یہ بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم مسلمان اپنی آنکھوں سے قیامت کی نشانیوں کو مکمل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ پیارے دوستو، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی گئی یہ تمام پیشن گوئیاں کسی بھی قیمت پر غلط نہیں ہو سکتی، اور ان نشانیوں کو پورا
ہونا ہی ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے ہمیں ان سب نشانیوں پر غور کرنے کی۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں یہ بھی عرض کیا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ ایسا وقت، ایسی گھڑی ہوگی کہ جو انسان جس حالت میں ہوگا وہ اسی حالت میں رک جائے گا، یعنی کہ جو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہوگا وہ وہی کرتا رہ جائے گا۔ اگر کوئی شخص روٹی کا ایک لقمہ منہ میں رکھنے والا ہوگا تو اس کو اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ وہ اس لقمہ کو اپنے منہ تک لے جائے، یہ نوالا بھی وہی رہ جائے گا۔ دوستو، اس مثال سے یہ مراد ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قیامت اس طرح سے ظاہر ہونے والی ہے کہ انسان کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں مل پائے گا۔ اس کے علاوہ کئی روایتوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے ایک ایسی ہوا چلے گی جس سے سبھی ایمان والوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہماری زمین پر ایک بھی مسلمان زندہ نہیں بچے گا، جو لوگ زندہ ہوں گے ان میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت سے 30 سال پہلے دنیا کے اندر بچوں کی پیدائش کو روک دیا جائے گا، یعنی کہ قیامت آنے سے 30 سال پہلے زمین پر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور ایسا اسی لیے بتایا گیا ہے کیونکہ قیامت کسی بھی بچوں کے اوپر ظاہر نہیں ہوگی۔ دوستو، بچے کسی بھی مذہب کے ہو وہ بے گناہ اور معصوم ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ بچے جو بڑے ہونے سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کے لیے قیامت نہیں ہے۔ اور اسی لیے قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور ہماری دنیا میں جتنے بھی بچے موجود ہوں گے وہ قیامت کے آنے سے پہلے بالغ اور سمجھدار ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ دور غلامی کا ہے۔ دیکھا جائے تو آج ہم مغربی دیشوں کے غلام ہیں۔ آپ نظر اٹھا کر جتنے بھی مسلم ملکوں کو دیکھیں گے ان کا زیادہ تر نظام مغربی دیشوں کے مطابق ہی چل رہا ہے، سب کچھ ڈالرز کے مطابق چلتا ہے۔ دوستو، اس دور کے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا ہے کہ ایک وقت میں اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا تھا، یعنی کہ میں نے اس زمین پر موجود سارے مشرق دیکھ لیے اور سارے مغرب بھی دیکھ لیے، اور تم لوگ سن لو کہ ایک نہ ایک دن میری امت اس دنیا کی ہر علاقے پر قائم ہو کر رہے گی۔ مجھے زمین کو لپیٹ کر اور سکوڑ کر دکھایا گیا ہے۔ اس اشارے سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو، اس وقت حالات کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں۔ ابھی اس دنیا کے حالات دیکھ کر ایسا تو نہیں لگتا کہ ہم مسلمانوں کے حالات سب سے اچھے ہو جائیں گے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہر پیشن گوئی بالکل سچ ہوگی۔ آپ کی ہر پیشن گوئی قیامت سے پہلے سچ ہونی ہے۔ آج ہم مسلمان دنیا کے حالاتوں سے کافی زیادہ خوف زدہ اور پریشان ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن اس دنیا پر مسلمانوں کے حالات بہتر ہوں گے، اور یہ قیامت سے پہلے ضرور ہوگا۔ اور بس اس بات کا اندازہ کسی کو نہیں ہے کہ یہ قیامت کب اور کس وقت آئے گی۔ ایسے بہت سے لوگ جو سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، ایسے میں آپ کو بتا دے آج نہیں تو کل قیامت آنے ہی والی ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث سے اب جانتے ہیں قیامت کب آنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت آنے سے پہلے دجال کا ظاہر ہونا 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مطلب قیامت آنے سے پہلے دجال کا دنیا میں ظاہر ہونا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال لوگوں میں رہیں گے۔ یہ دور ایسا دور ہوگا جس میں دو انسانوں کے بیچ ذرا بھی دشمنی نہ ہوگی۔ اے انسانوں، تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اور جی اٹھ کر پیدا کرنے والے مالک کے سامنے جواب دہی کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی 10 نشانیاں قیامت آنے سے پہلے دکھائی جائے گی۔ نمبر 1، دجال کا ظاہر ہونا۔ نمبر 2، سورج کا پورب کے بجائے پشچم سے نکلنا۔ نمبر 3، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ نمبر 4،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر آنا۔ نمبر 5، جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا عام ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس کا مثال آج کی میڈیا۔ نمبر 6، بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگیں گے۔ نمبر 7، عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی۔ عورتیں ایسا لباس پہننا شروع کر دے گی جس میں سے جسم صاف نظر آئے گا۔ ہر طرف ننگا ناچ ہوگا۔ گھر گھر میں موبائل، ٹی وی، بے حیائی، ننگا ناچ عام ہوگا۔ قیامت کی یہ بھی نشانی ہے کہ لوگ آسمان چھوتے ہوئے عمارت بنائیں گے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کی اور نشانیوں کے بارے میں ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بہت ہی اسپیشل ویڈیو بنائی ہے قیامت کے اوپر۔ اس میں ہم نے بتایا کہ کس طرح سے آج کی سائنس قیامت کے بارے میں بتا رہی ہے کہ قیامت کس طرح سے آئے گی۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہوگی، تو آپ اس پر کلک کر کے ضرور دیکھیں۔ ملتے ہیں ہم آپ کو اسی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔